بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں سجدہ سہو سے متعلق مسائل کا بیان چل رہا تھا کہ اگر نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے جیسے فرض آگے پیچھے ہو جائے، تقدیم و تاخیر جس کو ہم نے کہا، یا واجب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب آگے پیچھے ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے۔ یہ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3 صورتیں۔ دوستو دماغ کو حاضر کریں گے۔ فرض، نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض آگے یا پیچھے ہو جائے، تقدیم و تاخیر ہو جائے۔ جیسے ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے ہیں۔ تو اگر آپ سے پہلی رکعت کے 2 سجدوں میں سے ایک سجدہ بھول گیا، کم ہو گیا نا فرض، لیکن پھر آپ کو یاد آ گیا، دوسری رکعت میں آپ نے بجائے 2 کے 3 سجدے کر لیے۔ تعداد تو پوری ہو گئی نا سجدوں کی، لیکن تاخیر کے ساتھ ہوئی، ہے نا؟ جو سجدہ پہلی رکعت میں آپ کو کرنا تھا وہ آپ نے کہاں پہ کیا؟ دوسری میں کر لیا۔ یہ ہے فرض میں تاخیر ہو گئی۔ اس کا برعکس بھی کر سکتے ہیں کہ کسی نے پہلی رکعت میں بجائے 2 کے 3 سجدے کر دیے۔ کرنے کتنے تھے؟ 2 کرنے تھے، 3 کر دیے۔ اندازہ ہو گیا، لہٰذا اگلی رکعت میں اس نے 1 کیا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ہے فرض میں تقدیم ہو گئی۔ تو فرض میں اگر تقدیم و تاخیر یعنی آگے پیچھے ہو جائے، یا کسی واجب عمل میں تقدیم و تاخیر ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنا واجب ہے، اس کے ساتھ قرآن کا کچھ حصہ ملانا یہ واجب ہے، تو سورہ فاتحہ پہلے ہے پھر کوئی قرآن کی صورت ہے، لیکن کسی نے اس کے الٹ کر دیا، پہلے سورہ کوثر پڑھ لی پھر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تقدیم و تاخیر ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ واجب چھوٹ گیا کسی سے نماز میں، جیسے مثال کے طور پہ دعائے قنوت نہیں پڑھ سکا، دماغ سے نکل گیا، واجب ہے، چھوٹ گیا۔ تو ان 3 صورتوں کے اندر اس آدمی کی نماز ضائع نہیں ہوئی، بچ سکتی ہے۔ اور بچ کس طرح سکتی ہے کہ یہ آخر میں سجدہ سہو کر لے، تو اس کی نماز بچ جائے گی۔ یہ تلافی کی ایک شکل ہے، اور اس کی مختلف مثالیں آج بھی ان میں سے ایک بڑی اہم شکل ہے جو عام طور پہ ہمیں بہت زیادہ پیش آتی آج کل۔ جتنے دماغ کے خیالات، وساوس، اوہام بڑھتے چلے جا رہے ہیں نا، تو اب دیکھیں نا، پہلے تو کہیں 80-90 سال کے بزرگ حضرات کہتے تھے جی مجھے نمازوں کی رکعتیں یاد نہیں رہتی، ہے نا؟ اور اب تو 20-25-30 سال کے نوجوان ہیں، وہ بھی کہتے ہیں نماز میں خیالات آتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، 1 ہوئی 2 ہوئی، بڑھ گیا۔ تو بڑا اہم مسئلہ ہے دوستو۔ اگر کسی نے نماز شروع کی اور اسے نماز کے اندر شک ہو گیا کہ میری 3 رکعتیں ہوئی یا 4 ہوئی، جیسے 4 رکعت کی نیت باندھی اور آگے پڑھنے کے بعد اب شک ہو رہا ہے کہ یار یہ میری تیسری چل رہی ہے یا یہ میری چوتھی چل رہی ہے، شک ہو گیا نا، اکثر ایسا ہو جاتا ہے نا۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور پہلی رکعت میں ہے، دوسری رکعت میں ہے، اب شک ہو گیا، پتہ نہیں یہ پہلی والی ہے یا دوسری والی ہے، تو اگر رکعتوں کی تعداد میں نمازی کو شک ہو جائے کہ میں نے اتنی پڑھی یا اتنی پڑھی، 1 پڑھی یا 2 پڑھی، 2 پڑھی یا 3 پڑھی، 3 پڑھی یا 4 پڑھی، شک ہو گیا نا۔ ایسی صورت کے اندر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک عام کامن مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں
تھوڑا سا انسان کی کیفیت کو پیش نظر رکھا جائے گا. اگر یہ ایسا بندہ ہے کہ جس کو عموماً نماز میں کوئی وساوس کوئی شبہات نہیں ہوتے، مستعد بیدار آدمی ہے، اتفاق سے آج ایسا ہو گیا، ویسے نہیں ہوتا، اکا دکا کبھی ایسا ہو گیا کہ 3 میں 4 میں 1 میں 2 میں شک ہو گیا، مستقل اس کا مسئلہ نہیں ہے. اس نمازی کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ ایسی صورت میں کیا کرے گا، یہ اس نماز کو ختم کر دے گا. کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا. دوبارہ سے اس نماز کو شروع کرے گا تسلی سے، اور اب دماغ کو حاضر رکھ کر اپنی نماز کو پورا کرے گا. سمجھ گئے؟ یہ وہ نمازی تھا کہ جس کو یہ تعداد کا فرق بہت کم پیش آتا ہے، کبھی کبھار ہو گیا، اکا دکا ہو گیا، تو اس کو یہ حکم دیا گیا کہ چونکہ یہ کوئی مستقل وساوس کا مریض نہیں ہے، شبہات کا مریض نہیں ہے، تو یہ دماغ کو خالی کر کے نماز ختم کرے اور دوبارہ سے نیت کر کے اپنی نماز شروع کر دے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کو اکثر و بیشتر یہ تعداد کا فرق پیش آ جاتا ہے، اکثر ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو اب اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ جی آپ نماز توڑیں اور پڑھیں تو یہ تو ایک نیا سلسلہ چل پڑا، اس لیے کہ اس بیچارے کو تو ہمیشہ پیش آتا ہے، تو یہ تو اسی میں لگ جائے گا، تو فارغ ہی نہیں ہو سکے گا. اب شریعت تخفیف کرتی ہے، آسانی کرتی ہے. اس بندے کو حکم دیا گیا کہ اس کو چاہیے کہ یہ ظن غالب کر لے. کیا کر لے؟ ظن غالب. ظن کہتے ہیں گمان کو، غالب کے معنی ہے قریب کر لے اس کو. 3-4 میں شک ہوا اور اکثر ہوتا ہے، تو اس کو پہلے کہا جائے گا کہ جی آپ اپنے دماغ پہ زور دیں. آپ کو 3 پر زیادہ اطمینان ہو رہا ہے یا آپ کو 4 پہ زیادہ اطمینان ہو رہا ہے؟ بات سمجھ گئے؟ اور یہ نہیں ہے کہ یہ نماز میں بیٹھ کے ابھی سوچنے لگے گا کہ جی میں وہی اسی حالت میں یہ اپنے دماغ پہ زور دے اور ایک اندازہ لگائے کہ جی میں نے تو سورہ فیل پڑھی تھی، پھر میں نے سورہ قریش پڑھی، پھر ابھی سورہ معون پڑھی، اور سورہ کوثر میں تو میں گیا نہیں. تو ظن غالب کیا ہوا کہ کون سی رکعت ہے؟ تیسری رکعت ہے. بات سمجھ گئے؟ دماغ کو حاضر کرنے کی کوشش کریں اور اس کی طرف جائیں. اگر ظن غالب اس کو ایک طرف لے آئے اور کہے نہیں 4 نہیں ہوئی 3 ہوئی ہے، یا ظن غالب کہے کہ نہیں 3 نہیں 4 ہو گئی ہے بھائی، تو ایسی صورت میں اس نمازی کو حکم یہ ہے کہ یہ ظن غالب پر فیصلہ کر لے اور اس کو سجدہ سہو کی حاجت بھی نہیں. یہ مسئلہ بھی سمجھ گئے دوست؟ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک بندے کو رکعتوں کی تعداد میں شک ہوا اور اکثر ہوتا ہے، تو اس کو کہا گیا کہ جی ظن غالب کرے. اس نے کہا ظن غالب بھی نہیں، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ 2 ہوئے 3 ہوئے 4 ہوئے، میں تو ظن غالب میں بھی دماغ اتنا کمزور ہو گیا. اب کیا کریں؟ اب اس کو حکم یہ ہے کہ یہ بنا علی العقل کرے، کم تعداد کو بنیاد بنا دے. جیسے اگر 2 اور 3 میں شک ہوا تو یہ کیا سمجھے کہ 2 ہوئی، 3 اور 4 میں شک ہوا تو یہ سمجھے کہ 3 ہوئی، 1 اور 2 میں شک ہوا تو یہ سمجھے کہ 1 ہوئی. کم والے عدد کو لے لے، اختیار کر لے، اور اس پر فیصلہ کر کے اس کے ساتھ مابقیہ 1 رکعت باقی ہے یا 2 باقی ہے یا 3 جو بھی ہے وہ ملا لے، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا. تو یہ تینوں صورتیں سمجھ میں آ گئی دوست. پہلا بندہ وہ تھا کہ جس کو نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک ہوا، لیکن یہ شک اس کو اکثر نہیں ہوتا، اکا دکا کبھی کبھار پیش آیا، تو اس کو حکم کیا ہے؟ نماز توڑ دے، نئے سرے سے نماز شروع کرے اور اب توجہ کے ساتھ پڑھے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندے کو شک ہوا اور یہ وہ بندہ ہے جس کو اکثر و بیشتر ہو جاتا ہے،
تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے دماغ کو قریب کرنے کی کوشش کریں، جس کو ظن غالب کہا آپ نے، کہ آپ کا دماغ کیا کہہ رہا ہے۔ ظن غالب جو اس کو فیصلہ سنا دے یہ اس پر عمل کر لیں، اور سجدہ سہو کی کوئی حاجت نہیں ہے اس کو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نماز کی رکعتوں کی تعداد میں اس کو شک ہوا، اور یہ شک اکثر و بیشتر ہوتا ہے، اور اس کو کہا گیا ظن غالب پہ آئے، تو اس نے کہا ظن غالب بھی نہیں ہے میرے پاس، تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ تو یہ کس تعداد کو بنیاد بنائے؟ کم والی تعداد کو، کم کو بنیاد بنا کر اس کے ساتھ مابقیہ کو ملا دے، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال یہ مسئلہ اہم ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرا ایک مسئلہ ہے جو وتر کی نماز سے متعلق ہے۔ جیسے ابھی ہم نے عشاء کے بعد وتر پڑھی، کتنی رکعتیں؟ 3 رکعت۔ وتر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، دعائے قنوت۔ کون سی رکعت میں؟ تیسری رکعت میں۔ اب دعائے قنوت یاد کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں نہیں کر سکا، سستی ہو گئی، اور اب وہ کوشش کر رہا ہے تو دماغ میں بیٹھ نہیں رہی، تو ایسی صورت کے اندر اگر اس نے دعائے قنوت کے بجائے حکم یہ کہ یہ کوئی اور دعا پڑھ لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی دعا جو اس کو یاد ہے یہ پڑھ لیں، یہ بھی یاد نہیں ہے تو اس اللہم اغفر لی پڑھ لیں، یہ بھی یاد نہیں ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لیں، لیکن عربی میں، اردو میں نہیں۔ تو اگر دعائے قنوت یاد نہیں تھی اور اس کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ لی، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ دوستو بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ گئے؟ اور اس سے بڑھ کر مسئلہ یہ ہے کہ فقہاء نے لکھا کہ ایک بندے کو دعائے قنوت یاد ہے، جو اللہم انا نستعینک ونستغفرک والی دعا ہے، وہ یاد ہے ایک بندے کو، لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ آج جب اس نے اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہی، تو بجائے دعائے قنوت کے یہ کوئی اور دعا پڑھنا شروع ہو گیا، اور اس نے پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جو نماز کے شروع کی دعا ہے، لیکن ہے وہ بھی دعا، وہ بھی عربی میں ہے۔ تو غلطی سے اس نے دعائے قنوت یاد ہونے کے باوجود دوسری دعا پڑھ لی اور آخر تک چلا گیا، تب بھی ٹینشن نہیں ہے، اس کو سجدہ سہو کی ضرورت پھر بھی نہیں ہے، اور اس کی وتر کی نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ گئے دوستو؟ اچھا جی، آخری ایک مسئلہ، اگر کسی نے نماز شروع کی پڑھنا، 2 رکعت کی نیت باندھی یا 4 رکعت کی نیت باندھی، یا مغرب اپنی پڑھ رہا تھا 3 رکعت کی نیت باندھی، اور نماز پوری کر کے سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھا ہوا تھا، یا یہ کہ اپنی جگہ سے اٹھ کے وضو خانے تک گیا یا گیٹ تک گیا، اور اچانک ایک خیال دماغ میں آیا کہ یار یہ تو 4 پڑھنی تھی، میں نے تو 3 نہیں پڑھ لی، یا 2 پڑھنی تھی، میں نے تو شاید 1 پڑھ لی، لیکن یہ شک اس کو پیش آیا کب؟ نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد پیش آیا۔ اب آپ کا امتحان ہے دوستو، آیا اس بندے پر نماز کا دہرانا لازم ہوگا؟ جی، یہ نہیں پڑے گا۔ یہ چند دن پہلے یہ مسئلہ میں نے ذکر کیا کہ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ جو چیز یقین کے درجے میں ایک دفعہ ہو جائے تو بعد میں آنے والا شک اس یقین کو متاثر نہیں کرے گا۔ آپ سلام پھیر چکے ہیں، یہاں تک تو آپ کو یقین تھا نا کہ آپ نے نماز پڑھ لی، یہ شک اس سلام پھیرنے کے بعد آپ کو پیش آیا، تو یاد رکھیں یہ ضابطہ، اصول، یہ قاعدہ آپ کو ہمیشہ کام دے گا۔ کسی بھی عمل کی ادائیگی کے بعد پیش آنے والا شک اس عمل کو خراب اور متاثر نہیں کر سکتا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو۔ بات سمجھ گئے؟
اگر ایک بندہ گیا اور شیطان کو کنکر مار رہا ہے، ہر شیطان کو کتنے کنکر مارنے؟ 7. مار کے واپس آیا، اب وہ شاید میں نے 6 مار دی، تو اس کے لیے دوبارہ جانا لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ایک شک اس کو پیش آ گیا ہے، اور شک کی وجہ سے اس عمل کے دہرانے کا حکم مسلمان کے اوپر لازم نہیں کیا گیا۔ یہ مسائل سمجھ گئے دوستوں؟ تو بہرحال یہ سجدہ سہو سے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ ہماری مسجد کے پرانے نمازی بھائی حنیف صاحب، سلیم بھائی کے والد صاحب، وہ بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہے، ICU میں ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض کے اندر مبتلا ہیں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جتنے اموات المؤمنین والمؤمنات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کو غریق رحمت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔